سنا چکا ہوں دستور السالکین بسم اللہ الرحمن لقرب رب العالمین انا اعطیناک جامع کی طرح وصلی لربک وانحر لقرب ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا. نام کو بھی بعض علماء نے بہت پسند کیا. دستور السالکین ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ندوی نے بھی لکھی ہے. نبی رحمت کے نام سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا کسے دیکھا اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. خود لکھا مولانا نے سیرت پر. مجھے یاد شروع ہی سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, گھر میں اس کا ذکر ہی رہتا تھا. اسے دیکھا اسے دیکھا ظاہر ہے کہ حضرت مولانا یار ندوی خود اغیار میں ماشاء اللہ دیکھا بہت ہی پابند. ممبئی گئے, ان کی والدہ اس سے زیادہ پابند تھے. بعد میں ان کے والد ان سے زیادہ پابند گئے تو کہا گھوما. بچپن ہی سے سیرت کا ذکر بچپن ہی سنتے چلے آ رہے تھے. لکھا اس کے آئے تو کہا کیا دیکھا. والدہ بھی ویسی تھی. اب کیا کہتے ہیں یہ کھانا ہما آفتابس. میں بہت دور گیا تھا جیسے کسی خاص خاندان کا لوگ ہندوستان میں اس میں فلاحی خاندان ہے. اس کہ یہاں وہاں میں علی میں دنیا کی زندگی سب ایک سے ہی ہے. یہ لندن وغیرہ میں ہم لے جاتے ہیں تو ایسی سڑک رہتی ہے اور کیا اب بھی چوڑی رہتی ہے. سب کچھ بمبئی کی رہتی سڑک ہی رہتی زمینی رہتی باوجود اس کے وہاں کی سواریوں اور کیا پوچھ رہے ہیں. اللہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت دے کہ وہاں کی سواریاں وہاں کی تفریح ہیں محبوبیت کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس کی طلب اور حسن انتخاب سے جنت کی طلب سے کبھی غافل نہیں. آپ کے اگلے پچھلے سب چاہتا ہے کہ لوگ جنت کی طلب کریں. آپ عبادت میں سب سے زیادہ پوچھنا جائز نہیں ہے. سب سے زیادہ شائق و مشتاق تھے جنت کو طلب کرو. جیسے مغیرہ ابن شعبہ لے آتا ہے یا تو تھانوی مثال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیتا نہیں نفل نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہے. سوال کرے جب مکہ لیا ہے کہ آپ کے قدم مبارک پر مرم آتی ہے تمہارے لیے مانگو. مثال کتنی کوشش کرے تو جیسی کہ سیرت میں یہ باتیں سب نہیں آتی ہیں. ایک سے ایک رونے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمائی کہ ہم چند کعبے کے ساتھ سلک الجنہ گزر کر رہے تھے وما قرب الیہ ایک سے ایک رونے والے. ہمارے سے بہت فرماتے تھے کیسا کبھی ایک مرتبہ جنت کا سوال کر لیا کرو فرماتے تھے. یہ لفظ ایک مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگ لیا کہ خوش ہو جائے گی. جنت بھی خوش ہے دوزخ بھی خوش ہوگی. پناہ مانگا ہمارے لحاظ کرتے ہیں اور اس کی مثال دیتے تھے. ایک مرتبہ جاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں اتنی دیر تک کھڑے والے 3 سواری بیٹھائے مبارک پولیس والا دیکھتا رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے عرض کیا گیا کہ آپ میں تو اگلے پچھلے گناہوں کی معافی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ پاک یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا جنت ہے کوئی چیز کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ عبادت تو کی ہی تھی. عبادت کا بھی تو شکر ہے. آپ نے توفیق دیا تھا ہم نے عبادت کیا. بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. حضرت حسن بصری کے سامنے صلی اللہ جب اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا عبادت کا ذوق جس کا نام حنان ہوگا. عبادت کا ذوق اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا. وہ یہ حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر پچھلے گناہوں کی معافی ہو. تو اس کا حال سن کر رو پڑے. یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا مسیح کے سامنے کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن. رو پڑے. تو اس کا حال سن کر رو سنانا کا مانے لگے کاش حنان میں ہی ہوتا
نکل تو کوئی جامع میں پڑھ کے ختم کیجیے رات کو کہ نہیں دیر نکلا چاہیں کتابوں کا اس طرح کاش حنات میں ہی ہوتا لوگوں کو آپ کے اس قول پر تعجب ہوا. آپ نے فرمایا تم پر افسوس کی بات ہی وہ ایک نہ ایک دن کہانیاں عذاب سے نکل تو آئے گا. عبرت ہو. میں کہتا ہوں کہ خوف اور ڈر کا یہ سارا معاملہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہوتا ہیں ہے وہی ہوتا ہے جو پشتوں کو قرآن کی ایک چہروں کو کرتا ہے ان کے تصور سے دیگر ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو برساتے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ مار سے تلائی کا یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ سے ڈرنے والوں کو ہر وہ لگا رہتا ہے. رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک آدمی صبح کر دیا. آپ اللہ تو ہر جگہ بچا چاہے بارات ہو چاہے آپ سے بڑھ کر کے عبادت کرنے والا تو خیال ہر وقت ہے. عبادت میں بھی کوئی ہے برابری کرنے والا. سمجھنا چاہتا ہے کہ ہم کو ہر وقت یاد رکھے چاہتا کہ نہیں. اللہ جو خالق و مالک. نقطہ یہ کہ معرفت الہی کا چھن جانا یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ سے ڈرنے والوں کو ہر وقت ہی لگا رہتا ہے اور جس پر رونے کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہیں. معلوم کا قول ہے غم 3 طرح کے ہیں. جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا. غم 3 طرح کے ہیں. طاعت اور نیکی کا غم اشاعت و قبول نہ ہو. کر تو رہے سب کچھ لیکن معلوم ہے اللہ کی مرضی کے معافی یاد قبول ہوگا یہ عمل کرے دل میں یہی بھی ہو. یہ طاعت کے بعد بھی غم رہتا ہے اور معصیت کا غم کی ساتھ اس کی بخشش نہ ہو. گناہ اتنے ہونے ہیں بخشش. تینوں چیزوں کا تصور ہونا چاہیے. طاعت بھی کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اور ڈرتے بھی رہو. آپ کو نماز کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہیں اور معلوم ہوتا تھا کہ نماز کے بعد بھی وہ کسی اچھے میں آپ نماز کے مشتاق اخلاص نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ سلب معرفت کا غم. غم یہی ہے. فرماتے تھے قابل غم یہی ہے کہ معرفت میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کی گئی. حضرت کسی بات کئی دفعہ سنا ہم نے. ایک شخص کے سینے سے کوئی چیز نکلی آنکھ کی ٹھنڈک اور درخت پہ جا کے بیٹھ گئی. صحابہ کرام کا بیان ہے اس کی طرف منہ کر کے جب کوئی پریشانی کی کہا کہ ایک عارف آتی میں نے دیکھا کہ بیٹھ گئی یا میرے سے متوجہ ہو گئی ہے. کہا کسی بنا پر معرفت تمہاری چھن گئی. معرفت ہے جو چڑیا کی شکل میں تم چڑھا رہی ہے. تب میں تمہارے معلوم ہے کہ جو کچھ اللہ دے اس کے بقا کی بھی دعا کرتے تھے. اچانک کسی دیکھا ماضی سکا نہیں کیونکہ وہ کسی وقت تم ختم نہیں ہو سکتا. لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. سلب معرفت کا غم فرمائے بھی دیکھو میں نے کئی مرتبہ حضرت تھانوی کا ایک ساتھ تھے صاحب حال. مجھے پریشانی ہوئی تو وہ روتے رہتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. پریشانی کوئی تعریف کرتا تھا تو کہتے تھے کہ ہماری دولت ڈوب گئی ہے تم تعریف کرتے ہو. روتے تھے. نماز اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ ایک دفعہ وہی صاحب حضرت سے وہی تھے قبرستان میں گئے اور انہوں نے بطور ناز یا عجوب کہا کہ جو دولت آپ کے خاندان سے جا چکی تھی میں اس کو جب کوئی یہاں سے حاصل کر کے آیا ہوں. کچھ مت بدل نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں عجوب کی طرف. ابو درداء یہ سب چیزیں چل رہی ہے بھائی ڈر بھی لگتا ہے. کبھی رات کی دیر ہوائیں چلتی ہے آپ مسجد میں جس حال میں ہم ہیں میں بولنا چاہیے یہاں تک کہ ہوا تھم جاتی ابھی پیش آتا ہے. حضرت پوری مجلس خاموش رہتے تھے کچھ نہیں بولتے. اگر علی گڑھ میں کوئی تغیر مثل سورج گرہ فرمائے کہ بھائی بولنے والے لوگ ہیں یہ بھی ایک چیز ہے سکوت آخرت کا خیال. جس کو میں نے کہا سکوت والی مسجد دکھلا دیا میں نے. سکوت ساکت اس سے پناہ حاصل کرتے ہیں.
ختم ہو جاتا ہے اور مطلب صاف ہو جاتا ہے. سب سے بڑا غم ہر سلب معرفت کا غم ہے. ہر غم اس سے کم لگے گا. کچھ دیر ہو جاتی تو وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. ختم سے گھبرا گیا ہوں. ہمیں یوسف بن اسباط سے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت سفیان ثوری کے پاس ہجرت تشریف لے گئے. یوسف ابن اسباط فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری ساری رات روتے رہے. بیوی کا حق ہے، بے شک ہے. ہمیں لوگوں کا یہ اللہ کے حال سے بھی بڑھا ہے. خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو رونا نہیں جائے. رات کو کبھی حضرت عائشہ ہوتی ہے، حضور نہ رہتے ڈھونڈتی. کبھی سجدے میں نے دریافت کیا کہ آپ اپنے گناہوں کے خوف سے روتے ہیں. حضرت سفیان نے ایک دن کا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ کے سامنے اس سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. گناہ بھی کہیے مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نے صاحب گناہ سے نہیں رہتا. اس سے ڈرتا رہتا ہوں اسلام کی دولت مقدودی ہے. ہماری ناقدری کو محسوس کر رکھے حضرت آپ پیر پھیلا دیا کیجیے. ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے. ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب کرے. وہ ارحم الراحمین ہے. ہم سوء خاتمے کا سبب اور معنی اہل علوم میں بیان کر چکے ہیں. حضرت عائشہ ہم سوء ختم سبب اور معنی اہل علوم میں بیان کر چکے ہیں. وہاں پوری رات یہاں اس بحث کو چھیڑنا ہے. ایک بڑی طویل بحث کا دروازہ کھولنا ہے. سب کو پڑھنا بیان کیا ہے نہیں دی طلبا کے لیے لکھ جس کی یہ کتاب متحمل نہیں ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. لکھا کیا وہ دیکھو پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ سنایا بھی حضرت ابو درداء بیان فرماتے ہیں. تم اسی مختصر بات کو سمجھو کیونکہ بسا اوقات تفصیل و تشریح سے خلاف مقصود اور وہاں پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا مختصر بیان پر بھی اکتفا کرو. شاید تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے فلاح و کامیابی نصیب ہو جائے. سوال اگر تم یہ سوال کرو کہ پھر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، خوف کا راستہ یا رجا کا راستہ؟ جواب یہ ہے کہ تمہیں ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. خوف بھی ہو. امام صاحب نے اس کو وہ تو چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا اس آیت سے. کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس پر رضا کا غلبہ ہو گیا وہ مجھے لکھا ہی رضا ہی رضا اللہ معاف کر دے گا. کبار بھی کر رہا ہے اللہ معاف کر سب لوگوں کو. اور اس کے متعلق جیسا اور جس پر خوف کا غلبہ ہو گیا وہ خوارج میں سے ہو گیا. خوف میں ہو گیا اللہ تو بخشے نہیں. چل جو چاہو کرو. اس زمانے میں آتا تھا. اس مقولے کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف ایک پہلو اختیار نہ کرے. حقیقت بھی یہی ہے کہ رضا حقیقی خوف سے الگ نہیں ہو سکتی. خوف کے ساتھ رضا بھی رہتا بہت بڑا. اور خوف حقیقی رضا حقیقی سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. اسی بنا پر کہا گیا ہے رضا سب کا سب اہل خوف کے لیے. اہل خوف کی رضا بھی رکھتے امید بھی رکھتے ڈرتے بھی. امن سے انہیں کوئی تعلق نہیں. خوف سب اہل رضا کے لیے. یہاں نا امیدی سے انہیں کوئی بات نہیں ہے. نا امیدی کیا ہے؟ عمل ہے. ویسی حال بھی ہے. اس حال کو کچھ حاصل کرنا ہے یہ بھی مطلوب. کیا اوقات اور حالات کے اعتبار سے اس میں کسی کو ایک کو ترجیح اور ذاتی حاصل ہو سکتی ہے یا ہر حال میں دونوں کے درمیان راستے پر ہی قائم رہنا ضروری ہے؟ جواب معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان تندرست اور قوی ہو
تو ایسی حالت میں خوف غالب ہونا چاہیے. یاد پڑتے رہے ان تو عذبہم فإنہم عباد. اور جب بیمار پڑ جائیں تخوف و لاغری کا شکار ہو جائیں، خاص کر جب کہ آخر طرف رکھتے سنبھالنے کا وقت آ گیا، بے شک وہ تیرے بدلے. تو اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جس کے دل میرے خوف سے چور ہو چکا رہتا ہے. تو ایسے وقت میں اس کے لیے رجا اولا و بہتر ہے، کیونکہ صحت، قوت اور قدرت کے زمانے میں اس پر خوف غالب رہا کرتا تھا. یہ ان سے کہا جاتا ہے لا تخاف. یہ تو مطلب میں بتاتے گھنٹوں سے آیا تبھی کم. سوال کیا بہت سے اخبار اور حدیث میں اس سلسلے میں وارد نہیں ہوئی؟ کتابیں یہی پڑھ اللہ تعالیٰ حسن ظن رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اس حسن ظن کی ترغیب میں بھی بہت روایت ہے. جواب معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچے، اس کے عذاب و مواخذہ سے ڈرے، اس کی خدمت و بندگی میں کوشش کرے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ایک مضبوط اصل اور اہم نقطہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں، وہ کہ رجا اور امنیہ یعنی آلو ایک بے اصل یہ بے دلیل چیزیں نہیں. ان دونوں کی مثال ایک شخص بیج ڈالے، پھر اس کو دیکھ بھال میں کوشش اور محنت کرے، پھر فصل کاٹ کر کھلیان میں رکھے، پھر یہ کہے کہ مجھے امید ہے کہ میری فصل ہو جائے گی. تو یہ رجا امید ہے. بیج ڈالا، سب کچھ کیا، گلہ آ گیا، کھلیان میں آ گیا. اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہو جسے موقع پر بیج نہیں ڈالا، بیٹھے رہتے تھے اور کھیتی باڑی کا ایک دن بھی کام نہ کیا، گھر پر ہی سویا رہا، یہ سارا سال کا فلک میں گزارا اور فصل اٹھانے کے بعد کہنا شروع کر دے امید ہے کہ 100 بوری گلہ میرے پاس آ جائے گا. تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ تیری امید ہے، حقیقت میں امید نہیں ہے بلکہ یہ تو محض امنیت یعنی آلو ہے. بالکل اسی طرح جب ایک نیک اعمال میں کوشش کرے کہ اگر کوئی آپ کو قیام معصیت و نافرمانی سے بچے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر کی خدمت کو قبول فرمائے گا اور کمی کو پورا کرے گا، اس پر بڑا ثواب عنایت فرمائے گا، لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے گا. مجھے اللہ کی ذات سے حسن ظن ہے. تو بندے کی اس طرح کی امید پیدا کراتی ہے. بہت اچھی تفسیر کر دی ہے. میں نے دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف جو شرع میں تمہارے جو تمہارے لیے محمود ہے، لیکن ایک شخص اگر غافل اللہ پرواہ ہے لیکن ایک شخص اگر نیک کاموں کا ہاتھ نہ لگائے، جیسے دیکھتی ہوں معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ و ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور وعد وعید کو خاطر میں نہ لائے، پھر یوں کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ مجھے جنت عطا کرے گا، دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. تو یہ امنیت اور آرزو ہے اور امید نہیں ہے یہ، اور یہ ایک لا حاصل شے ہے. اسے اس کو رجا حسن ظن کا نام دے دیا ہے نہیں، وہ اس سلسلے میں بھٹکا ہوا ہے اور خطا و غلط فہمی میں مبتلا ہے. ایک مضمون ایک شاعر نے خوب کہا، کسی اور چیز میں کہتا ہوں کہ اس اصل و قاعدے کی تعریف جس سے ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ، دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تابع کر دے. آپ کو نماز کے سوا کسی اور چیز اور بعد موت کے لیے ذخیرے اعمال جمع کرے. اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور جنت کی امید لگائے گا. ایسا تو نہیں کہ نماز. اس بارے میں حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بخشش اور مغفرت کی امیدوں میں رہتے ہیں، نیک اعمال کچھ نہیں کرتے، دنیا سے آخرت کی طرف مفلس اور پلاش جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر حسن ظن ہے، وہ ہم سے بہتر سلوک کرے گا. کہ ایسے لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہوتا ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے. جو قرآن مجید کی آیت پڑھتے دیہاتی ومن کان یرجو یہاں لوگ سنت روانہ دوسری آیت درجہ ہے. جعفر فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضرت ابو میسر عابد کو دیکھا، عبادت اور بندگی میں کوشش اور محنت اور
کثرت مجاہدہ کے باعث ان کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. پہاڑ بتا دے. یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ یہ الفاظ سن کر غصے میں آ گئے. فرمایا تو نے میرے اندر ایسی چیز دیکھی ہے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہوں. اللہ کی رحمت نیکوکاروں کو بالکل قریب ہے. حضرت جعفر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات پر سن کر رونا آ گیا ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اولیاء و ابدال عبادت میں کوشش، وہ محنت اور گناہ معصیت سے پوری طرح پرہیز اور اجتناب کے باوجود ہر وقت خوف و خشیت سے لبریز رہے، تمہارا کیا میں امنا کو منی بتا تم کی کون بچائے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ انہیں اللہ سے حسن ظن نہیں؟ حسن ظن ہے، اس کے باوجود فرق نہیں. یہی حال سبھی کو ہونا چاہیے. حسن ظن کے ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہنا چاہیے. ہمارے سارے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے. نظر اللہ پر غنا میں بھی فخر میں بھی ہو جائے تب پریشانی ختم ہو جائے. اس نقطے سے عبرت پکڑو اور صالحین کے حالات پر غور کرو اور خواب و غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ولی طرح کی خوشی مناتے تھے. امید کے ساتھ ساتھ بھی خوف بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اگر کھانا اچھا پک رہا ہے تو خیال تو مہمان آئے. وہاں دیکھتے تھے ہمارے کام ہو گئے تو خوش ہوتے تھے. ہمارے میں فاقہ جو مہمان اللہ تعالیٰ آیا ہے ابھی روایات کو معاف فرمائے، نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. سفر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں ضرور کچھ نہ کچھ بے ترتیبی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس غفلت کو کوتاہی کو بھی معاف فرمائے، لیکن مستحسن العمل تو ہے ہر کسی پہ عافیت دے. ہماری شادی یا جو بھی ہے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوتاہی ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ اس کو ڈرنے کے لیے برائیوں میں ملوث کرنا ہے، گانے باجے میں سے انتہائی بیماری کے بعد نہیں آئے پوری عمر کا بچہ ہے واقعہ تو پریفان پڑے آگے کہاں کم زمان اور دور کا نماز یہاں پڑھ لیا جائے تاکہ یہ گواہی دے گی ہم کو کہ ہم نے نماز پڑھائی تبھی گواہی دے گی. وہ حضرت کی چیزوں سے سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن کتنا احساسات نماز کا خیال، نماز کا خیال، رکوع کا خیال. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب کوئی پریشانی کی بات پیش آتی تو آپ بے ساختہ نماز سے متوجہ ہو جاتے. اب جہاں کھولیے سنا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ میں نے خود سنا حضرت معالی میاں سے، حضرت سے فرما رہے تھے 2000 حضرت ہم لوگ کو بیان کیا دشواری ہے، جس کتاب کو اٹھا لیا سنا جی وہ بیان ہے. میرے بہت معافی کریے، کبھی کوئی دیکھا کیا رات میں؟ یہ بھی اللہ ہے. میں نے خود ہی عالمیہ سے حضرت ہم لوگ کو بیان کیا کمی ہے، جس آج کو اٹھا لیے بیان ہو گیا. دو تھے حضرت شاہ سے نظر معالی میں گریا کی وجہ سے آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکل رہی اسے دیکھتی ابل رہے گا. آج کے بعد تھوڑا سا نماز کے بعد ان لوگوں میں اس کا سورہ یاسین پڑھواتا سنتا ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے پڑھانا. سب غائب ادھر من کاٹ لگے، بہت ناگوار ہوا. اتنی جلدی رہو، کیا کرنا ہے اب
ایک ہی 2 رکعت نماز پڑھا ہو بھاگے ٹھیک سے، یہ نہیں، کام کرو، قاعدے سے کرو. مجدد صاحب جیل میں تھے، بچوں نے لکھا ابا آپ کی جدائی سے بہت رنج ہے. جیل میں نے دیکھا، کہا بیٹا مشہور ہے کہ بیٹوں کی جدائی سے باپ کو رنج زیادہ ہوتا ہے. باپ کی جدائی سے، اور چوسا ماں کا کوئی جیسے یہ انگلی ہے یہ کٹ جائے تو اس کو تھوڑی دیر تک تکلیف رہے گی، ختم، اس کو تو پوری رہے گی نا. اس لیے باپ کو مجدد سمجھے گا کہ باپ کو غم زیادہ جی. میں نے کہا بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا ہم کو اندر دیوار نہیں دیکھا تھا. مجدد صاحب دار نے کہا ابا آپ کی جدائی سب کو بہت غم ہے. بیٹا مشہور ہے کہ جدائی سے باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے بچپن بچوں کے، یہ نہیں وہی بات، باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے. مگر اس رنج کو لا الہ الا اللہ سے دفع کر دو، کوئی معبود نہیں، اپنے باپ کے رہائی بھی مقصود نہیں. یہ مجدد تو لوگ جانتے ہیں، حالت پیدا کرو، مجدد حال پیدا کرتا ہے. بیٹا مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے. جیسے اب انگلی کٹ جائے کہ شادیاں معلوم ہے تو یہ تھوڑی دیر ترملا کے رہ جائے گی ختم، لیکن اس کو تو درد ہمیشہ رہے گا. بیٹا مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ، لیکن اس رنج و غم کو بھی لا الہ الا اللہ سے دفع کر دو. ہاں کوئی معبود نہیں، اپنے باپ کی رہائی بھی ہم کو مقصود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ ہے. کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی مقصود لا مقصود الا اللہ، بلکہ بعضوں کا لا موجود الا اللہ. دفع کر دو لا الہ الا اللہ سے، میری رہائی کے مقصد کو بھی دور کرو. باپ جیل سے دکھ رہا ہے حالات ہم لوگوں کے، کوئی چشتی ہے، کوئی مجددی ہے، کوئی یہ ہے، کچھ ہے تمہارے اندر. ہمارے ماں محمد احمد صاحب کہتے تھے اجی آتے ہیں سب پڑھ کے کہتے ہیں ہم قاسمی ہیں، اصل جانتے ہی نہیں کہ قاسمی کون تھے، کیا مجھے آداب. بیٹا باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے، مشہور ہے باپ کو بیٹے کی جدائی سے زیادہ غم ہوتا ہے. مگر اس کو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے دفع کر دو. یہ تعلیم باپ کی، یہ تعلیم ہوگا، اس کو بھی لا الہ الا اللہ سے دفع کر دو. اور اسی کی تعلیم اپنی ماں کو بھی دے دو. ماں خانہ حماد آفتاب، ماں بھی ایسی ہے اور بیٹے بھی ایسے. اسی کی تعلیم اپنے ماں کو بھی دے دو. جیل سے لکھ رہے ہیں اگر قسمت میں ہوا تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. اسی تعلیم اگر دارالسلام میں ملاقات ہو، اگر قسمت میں ہوگا اپنے ماں سے بھی کہہ دو. اسی کی تعلیم اپنی ماں کو بھی کرو، ماں بھی ویسی تھی، ماں بھی ویسی تھی. قسمت میں ہوگا تو ملاقات ہوگی. ہم نے ایک واقعہ حضرت سے اس میں سب نہیں وہ سنا کئی مرتبہ. شب قدر تھی، شب برات سر
جو مجھے جی سب رونے لگے، رو رہے تھے. ان کی اہلیہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے سنا، ہم نے دیکھا ہے، آج دیکھا ہے کہ ہمارا پتا کٹ گیا ہے زندگی والا، ہمارا پتا کٹ گیا. مجھے اہلیہ نے کہا کہ روتے کیا ہو، جب کٹ گیا تو کٹ گیا، روتے کیا ہو. بیوی بھی ویسی، میں دوسری رہتی تو اور چلانے لگتی، ہمارا شوہر مر جائے گا، روتی وہ چلاتی، رونے کیا بات. یہ قصہ تھا اپنے حضرت بہت سنا. شب قدر میں وہی مجھے یہ سب رونے لگے. تو ان کی آدمی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ہم کو مکشوف ہوا کہ ہم لوگوں کا پتہ زندگی کا وہاں سے کٹ گیا ہے. جب کٹ گیا تو رونے کیا بات ہے، کیا کرو گے؟ تو ہمارے حضرت کہتے تھے ان کی بیوی ان سے بڑھ کے تھی. یہ کھانا ہوا. اب عورتیں کیا، کس کی عورتوں میں ہوگا، اللہ کے بندے ہر جگہ ہوں گے، اب بھی ہوں گے، لیکن طرح طرح کے ایسے نقش و نگار ہیں. اسی میں ماں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پردہ پڑا ہوا تھا، تشریف نہیں لے گئے. حضرت فاطمہ کے واپس آ گئے، گھبرا گئے کہ ابا آئے تھے اور چلے گئے. لیٹ گئے جا میں حضرت علی سے بھیجا گیا، حضرت صاحبزادی کریں گے ابا آئے تھے چلے گئے. کہاں اس کے دروازے پہ ایسا پردہ تھا کہ اس میں داخل ہونے کا جی نہیں جا. ایک یہ ہے کہ اس میں سچی روح کوئی جانور کی طرح، یا ایک یوں ہی تکلف والا تھا وہ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے درمیان جاری رکھنا چاہیے. ماتا دینا بننا تو ہی مر جاؤ دادا دے. جب صحابہ کا بیان ہے کہ جب کوئی پریشانی کی بات پیش آتی تو آپ بے ساختہ نماز طرف متوجہ ہو جاتے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی رات کی تیز ہوائیں چلتی تو آپ مسجد میں پناہ لیتے، یہاں تک کہ ہوا تھم جاتی. اگر فلک میں کوئی تغیر، مثلا سورج گرہن یا چاند گرہن رونما ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع ہوتے، اس سے پناہ حاصل کرتے، یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جاتا، اتنا صاف ہو جاتا. آپ نماز کے ہر بڑے مشتاق ہوتے اور اس کے بغیر آپ کو اطمینان نصیب نہ ہوتا. ابھی سب کیفیات محمود ہیں کہ نہیں؟ یہ کیفیات محمودہ ہیں. جو تو نماز آپ بے قلی بے چینی کو برقرار رکھتے. کبھی آپ اپنے مؤذن بلال سے ارشاد فرماتے ہیں بلال نماز کا اہتمام کرو اور ہمارے سکون کا سامان کرو. یہ دین ہمارا سب نبی رحمت بڑی اچھی کتاب ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی کم سے کم یہ کتاب تو پڑھا 40 دن نہ پڑھ کے یہ پڑھ سکتے. خلاصہ سینکڑوں حدیث کا تمام خلاصہ ہے. یہ سب بچپن ہی سے اسی میں رہے کہ ماں بھی تو آج میں نے انہوں نے کہا وہی لے آؤ، وہی کھولا جو سنا کھل گیا سنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے مناسبت، ایمان سے بھی مناسبت. ایمان بڑی دولت ہے، کوئی دیر نہیں ہے. مجھے ایک آدمی بہت اچھی بات لکھتا ہے کہ موت کو کیوں دیر سمجھتے ہو؟ اچھا خاصا کپڑا پہن کے نکلتا ہے اور کفن میں مقبول گھر آتا ہے.
ناشتے کا وقت لکھا ہے، ناشتہ کے لیے کہتا ہے اپنے بچے ناشتہ تیار کرو، ناشتہ آنے سے پہلے مر جاتا ہے، حدیث کتاب ہے۔ بس یہ چیزیں مستحضر رکھنے کی، اور خاص طور سے ہم جیسے عمر کے لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرمائے، آخرت کی فکر، والآخرت خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی ہے، والآخرہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہم سب لوگ کو فکر آخرت سے روانہ فرماتے تھے، فکر آخرت اژدہا ہے، فکر آخرت اژدہا کی طرح جتنی غلط ہے سب کو نکل جائے گا اپنے اندر فکر، پوری کتاب ہی حضرت کی اس پر رسالہ، ایک ہی بیٹھک میں پورا مضمون دکھا دیا، اصلاحی مضمون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت سے نوازے، اور آخرت کو دور فرما دے، والآخرت خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی ہے، والآخرت ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ نہیں کہ نئی بات ہے، ان کے زمانے میں بھی، ان کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ جو سنا دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہے۔ حضور کا حدیث کے آخر میں گئے، پوری تفصیل ہے اسی میں شاید ہے، یہاں گئے، بھائی کوئی تمہارا قرض ہو میرے اوپر تو بتلاؤ۔ دوسری اہتمام تھا حقوق العباد کی ادائیگی کا، مرنے کے وقت ہم لوگ کہاں ہیں؟ دعا کریے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ جائے حقوق ہوں یا اس کی ادائیگی کی توفیق محمد فرمائیے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا بنائیے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، ماتھانی بہت دعا پڑھا، اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے، یہی جامع دعا۔ سلمہ کی علی نے بھی مجھ سے لکھا تھی، پڑھا کرو، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔